نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کہیں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے مل کر رخصت ہوتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سیدۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کی غرض سے جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے لگے تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شفقت و محبت کا اظہار فرمانے کے بعد تبلیغ اسلام کے لیے طائف میں تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے وہاں ایک قبیلے میں پہنچے، وہاں پہ آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو قبول نہیں کیا، تو انہوں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے اپنے قبیلے میں آپ کو جگہ نہیں دی۔ اس کے بعد آپ ایک اور قبیلے میں گئے، اس قبیلے میں آپ کے ساتھ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت سعد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے وہاں اس قبیلے کے لوگوں نے آپ کی شروع میں بہت مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد آپ ایک اور قبیلے میں پہنچے جو طائف کا ہی ایک قبیلہ تھا، ان کو دعوت اسلام کی تبلیغ دی تو ان بد نصیبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مذاق اڑایا، اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور کوئی کچھ بک رہا تھا۔ ایک نے کہا کہ کیا خدا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور شخص نہیں ملا جسے اپنا رسول بناتا؟ اس کی نگاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب و یتیم کو ہی پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ حق ادا فرما کر اٹھنے لگے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شہر کے کچھ اوباش لڑکوں کو لگا دیا، اور خود بھی ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسنے لگے۔ کوئی گالی دے رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، اور کوئی تو پتھر بھی مار رہا تھا۔ ایک بدبخت کے پتھر لگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک بھی زخمی ہو گئی تھی، اور خون نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کو سرخ کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی سانس بھر کر برگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ اپنے کسی ذاتی کام کے لیے نہیں آیا، تیرے حکم پر تیرے ہی کام کو سر انجام دینے کے لیے آیا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے شکوہ نہیں کرتا بلکہ تیری رحمت بے پاکی مزید وسطوں کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ ان کو ہدایت بھی نصیب فرما اور مجھے استقامت بھی نصیب فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ طائف میں قبیلہ بنی ثقیف کے روسا میں سے 3 بھائی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مذاق اڑایا۔ ایک بھائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طنزیہ انداز میں بہت نہایت گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ اللہ نے تمہیں ہی رسول بنا کر اپنے ہاتھ سے کعبہ کا غلاف پرزے کر دیا ہے۔ دوسرے بھائی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا اللہ کو تیرے سے بہتر آدمی نہیں ملا جسے پیغمبری کے لیے بھیجتا، جو تم کو متحب کر لیا ہے؟ تیرے پاس تو چڑھنے کے لیے سوائی تک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور تیسرے بھائی کہنے لگا، میں تم سے بات نہیں کرتا کیونکہ تم اللہ کے رسول ہو، تو تمہاری شان و مرتبہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ میں تم سے بات کروں، اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں ہو تو تم کس لیے بات کیے جا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میری رسالت کو قبول نہیں کرتے تو کم از کم اس بات کو ہی پوشیدہ رکھ لو، اور جو کچھ تم نے کہا ہے میں نے سن لیا، اس لیے اس گفتگو کا چرچا نہ کیا جائے تو مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے غرض یہ تھی کہ قریش اس واقعے کی صورتحال کو سن کر کہیں بے ادبی نہ کرنے لگ جائے، مگر ان بدقسمتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کوئی بھی اہمیت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے انتہائی پریشان اور رنجیدہ حالت ہو کر نکلے۔ ان لوگوں نے بچوں غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھر پھینکتے اور کہتے، اے جادوگر، اے مجنوں، تو ہمارے سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا غزوہ احد کے دن سے زیادہ سخت ترین دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اور بھی آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہاری قوم کی طرف سے مجھ پر سخت مصائب ڈھائے گئے ہیں، لیکن ان کی جانب سے جتنا دکھ روز عقبہ سفر طائف کے وقت پہنچا ہے، جس وقت میں اپنا مقام و مرتبہ ظاہر کر انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کی دعوت نہ قبول کی، میں وہاں سے بہت افسردہ اور رنجیدہ ہو کر نکلا۔ میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی حرکتیں اور باتیں ملاحظہ فرمائی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرما دیا ہے کہ جو چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حکم فرمائیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی باتیں سنی ہیں، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، دنیا جہاں کے پہاڑ میرے قبض و اختیار میں ہیں، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں مجھے حکم فرمائیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے تو میں ان پر پہاڑوں کو اٹھا کر انہیں کچل کر ہلاک کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ انہیں نیست و نابود کیا جائے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
طائف کے ایک قبیلے سے نکلتے ہوئے راستے کے کنارے پہ ایک باغ میں پہنچے۔ یہ باغ عتبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ کا تھا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، عتبہ اور شیبہ ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے جو طائف کے قبیلے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کے بیل کے سایہ میں بیٹھ کے پیشانی مبارک پر پریشانی کے احسان نمایاں نظر آ رہے تھے۔ پتھروں کے لگنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پندلیاں اور نالین پاک خون اقدس سے بھر گئی تھی۔ غمگین دن کے ساتھ دست مبارک دعا کے لیے اٹھائے اور دعا فرمائی، یا اللہ، میں تجھ سے اپنی قوم کی کمزوری، اپنے حیلہ کی کمی اور مخلوق کی طرف سے اپنی رسوائی کی شکایت کرتا ہوں۔ تو ہی ارحم الراحمین ہے اور تو ہی کمزوروں اور ناتوانوں کا پروردگار ہے۔ تو نے مجھے ایسے دور دراز کے دشمنوں کے سپرد کر دیا ہے جو میری صورت دیکھتے ہی غضب میں آ جاتے ہیں۔ ایسوں کے لیے تو نے مجھے ملک بنایا ہے۔ اگر یہی تیرا غضب میرے لیے نہیں ہے تو مجھے کوئی فکر و اندیشہ نہیں، کیونکہ تیری پناہ بہت وسیع ہے۔ میں تیرے اس وجہ کریم کے نور کی پناہ چاہتا ہوں جو تاریکیوں کو چھانٹتا ہے اور دنیا اور آخرت کے کاموں کو ٹھیک فرماتا ہے، اس بات سے کہ تیرا غضب مجھ پر ہو اور تجھے حق ہے کہ اپنی رضا و خوشنودی کے لیے سختی و عطا فرما۔ تیرے سوا کسی کی قوت و طاقت نہیں۔ عتبہ اور شیبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوتے دیکھا تھا ان کو اچھا نہ لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کسی اور تنہائی کو دیکھتے ہوئے ان کی راگ رحمت حرکت میں آئی۔ ان کا ایک نصرانی غلام تھا جس کا نام تھا عداس۔ انہوں نے عداس کے ہاتھوں چند انگوروں کے خوشے ایک پلیٹ میں رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے اور خود سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرما کر ان انگوروں کی طرف دست اقدس بڑھایا۔ عداس نے حیرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے، اطہر اور پیشانی مبارک کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کیسا کلام ہے جو میں نے اس ملک میں کسی سے نہیں سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، تو کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے اور کس دین پر ہے؟ عداس نے کہا، میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم مرد صالح حضرت یونس علیہ السلام بن امتی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ عداس نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔